بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ منفی سوچ جو بھی ہوتی ہے یا کسی قسم کی بھی ہو وہ خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی منفی سوچ کو قابو کر لیتے ہیں تو آپ کا عمل بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ منفی سوچ کے لوگ اکثر کر کے ہماری زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اچھائی کی بات کریں تو وہ اس سے منفی پہلو نکال کے آپ کی مایوسی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی مایوسی میں اضافہ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں یا رشتہ دار، وہ کبھی بھی آپ سچے نہیں ہو سکتے۔ سچائی کا دار و مدار آپ کی نیت سے ہے اور اس کے بعد آپ کے عمل سے ہے۔ لوگ زیادہ تر عمل کے میدان میں کمزور اور باتوں میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ تیزی سے کیے گئے ہر عمل کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جلد باز انسان کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی نہ کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جگہ ہر بار تبدیل کرتا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہتا اور نہ ہی کبھی بھی منزل تک پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں منفی سوچ آئے تو کائنڈلی اسی وقت اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سوچ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ انرجی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو سکتی ہے۔ آپ اپنا خیال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتے ہیں تو اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے وہ یا تو نکھر جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر ہم اب باہر کی دنیا پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اندر کی دنیا اس باہر کی دنیا سے بھی وسیع ہے۔ اندر کی دنیا میں آپ خود سے کلام کرتے ہیں، اندر کی دنیا میں آپ خود سے باتیں کرتے ہیں، اندر کی دنیا میں آپ خود سے وہ چیز بھی سن سکتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ جب آپ خود سے بات کرتے ہیں تو زیادہ تر جو منفی بات آپ کے ذہن میں آئے وہی چیز آپ کے کردار پہ کسی کانٹے کی طرح چبھتی رہتی ہے۔ اگر وہ کانٹا آپ نکال دیں گے تو آپ کا کردار بہتر ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر انسان کیا کرتے ہیں کہ اپنے کردار کو خوبصورت بنانے کی جگہ وہ اس کو اور بھی بدصورت بنا دیتے ہیں۔ کردار کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ کے باتوں میں نرمی ہونی چاہیے، آپ کے انداز میں ایک ایسی تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی شخص سے آپ ملیں تو وہ گھبراہٹ کے بغیر آپ سے بات کرنا شروع کرے اور وہ کبھی بھی آپ کو کم نہ سمجھے، نہ ہی خود کو کم سمجھے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں جب بھی کوئی کمزور شخص یا عقل میں کم ہو آپ سے بیٹھے تو یہ نہ محسوس کرے کہ وہ کم ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہر بار خود کو سائیڈ کر کے اوروں کی عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ منفی سوچوں سے بچنے کی کوشش کریں، آپ منفی عمل سے بچنے کی کوشش کریں، آپ منفی لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ جب آپ منفی لوگوں سے دور رہتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ سکون میں رہتے ہیں۔ جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کسی ٹینشن میں ہیں یا پریشانی میں ہیں تو کمیونیکیشن گیپ بڑھا دیں ان لوگوں کے ساتھ جن سے آپ ملتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بھی نہیں ملتے تو باہر کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے خلاف یا آپ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا اور آپ کے ٹینشن میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ تر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کے بارے میں اوروں سے پوچھیں کہ اور لوگ ہمارے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اوروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر ان کے مفاد پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ ایسی قسم کے تاثرات دیتے ہیں جس سے آپ کی شخصیت میں اور بھی کمی آ جاتی ہے اور جو منفی پہلو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ کوشش کریں
کہ جو آپ کا پازیٹیو پہلو ہے یا مثبت پہلو ہے اس پہ بات کریں یا اس پہ عمل کریں۔ جب آپ مثبت سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سیلف پٹی سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس شخص پہ ہوتی ہے جو خود کو کمزور ظاہر کرتا ہے تاکہ اور لوگ اس پہ پٹی کریں یا رحم کھائیں یا اس پہ رحم دلی سے بات کریں۔ سیلف پٹی ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے جو زیادہ تر کمزور لوگوں کو ہی ہوتی ہے۔ کمزور سے مراد جن کی مینٹل اپروچ زیادہ تر کم ہوتی ہے۔ سیلف پٹی کی بیماری میں جب کوئی بھی شخص آ جاتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی بھی محفل میں ہو وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے تاکہ اور لوگ اس کا احساس کریں اور اس کے ساتھ جو بات کریں اس میں بھی احساس ہو اور اپناپن ہو۔ زیادہ تر لوگ سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں یا وہی چیز حاصل کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنی شخصیت میں ان 2-3 چیزوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ ایک تو منفی چیز، جو منفی عمل ہے آپ کا اس کو ختم کر دیں۔ دوسری سیلف پٹی ہے۔ اگر آپ سیلف پٹی کو خود سے الگ کر دیں گے یا اس سے جدا ہو جائیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ میں محنت کی خوبی پیدا ہو جائے گی، آپ میں محبت کی خوبی پیدا ہو جائے گی اور آپ چاہیں گے کہ جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ بنیں گے، اپنے آپ بنیں گے، کسی کے سہارے کے بغیر بنیں گے اور آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جس جگہ کے خواب آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھتے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔